حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 5 ایسی فضیلتیں اور 5 ایسی نسبتیں ہیں کہ جن میں وہی فضیلت مولا علی کی ہے، وہی فضیلت عثمان غنی کی بھی ہے، سبحان اللہ، مشترکہ فضیلتیں، وہ بھی پنجتن پاک کی نسبت سے 5 احادیث اس بارے میں 5 چیزیں بیان کروں گا، سبحان اللہ۔ پہلی نسبت، علی پاک کے گھر میں رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے تو عثمان غنی کے گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اگر علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے فرمایا ہے، تو پھر عثمان غنی تو ان سے بھی بڑھ کے قابل احترام ہونے چاہیے کہ رسول اللہ نے 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے فرمایا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ان کے گھر میں ہے تو عثمان غنی کے لیے فرمایا کہ اگر 100 ہوتی ساری تیرے نکاح میں دیتا، تو پھر تو یہ بڑھ کے قابل احترام ہوئے۔ ارے جس طرح مولا علی کی بارات حضور کے گھر میں گئی ہے، اسی طرح دو بار بارات عثمان غنی کی رسول اللہ کے گھر میں گئی ہے، تو یہ پہلی نسبت ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اور دوسری فضیلت جو دونوں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنا بھائی فرمایا ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ، سبحان اللہ۔ علی پاک کو کیا فرمایا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ۔ اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی پاک کو رسول اللہ نے اپنا بھائی فرمایا ہے، اور عثمان غنی وہ ہیں، اما عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ادعو الی اخی، میرے بھائی کو بلاؤ۔ قلنا، ہم نے کہا کیا ابو بکر کو بلائیں؟ حضور نے فرمایا ادعو الی اخی، میں نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا حضرت عمر کو بلائیں؟ فرمایا ادعو الی اخی، میرے بھائی کو بلاؤ۔ تیسری مرتبہ جب کہا نا تو عرض کیا رسول اللہ کیا عثمان غنی کو بلائیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عثمان غنی کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عثمان میرا بھائی ہے، عثمان کیا ہے؟ میرا بھائی ہے۔ تو اگر یہ فضیلت وہاں پہ پائی جاتی ہے تو یہی فضیلت عثمان غنی میں بھی پائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنا بھائی فرمایا ہے، رسول اللہ نے انہیں اپنا بھائی فرمایا ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 267 پہ اس حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تشریف فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے بھائی کو گلے لگا لو۔ حضور نے مواخات قائم فرمائی تھیں، صحابہ اٹھے، جس کا حضور نے بھائی بنایا تھا سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور حضور نے آگے بڑھ کے عثمان غنی کو گلے لگا لیا اور فرمایا یا عثمان انت اخی، اے عثمان تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ تو عثمان غنی کو حضور نے گلے لگایا اور اپنا بھائی فرمایا۔ تو ارے علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ کے بھائی ہیں کہ حضور نے انہیں اپنا بھائی کہا ہے، تو جس زبان رسالت سے علی پاک کے لیے یہ الفاظ نکلے ہیں اسی زبان رسالت سے عثمان غنی کے لیے بھی یہ لفظ ادا ہوئے ہیں۔
تو اگر علی المرتضیٰ قابل احترام ہے اور یقیناً ہے تو عثمان غنی بھی اسی طرح قابل احترام ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور حضور نے انہیں اپنا بھائی فرمایا ہے. اور صحابہ کے بارے میں بھی روایات ہیں، لیکن کسی صحابی نے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا. اللہ اکبر. کسی صحابی نے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا. جس طرح کہہ دیں جی حضور ساڑھے برا نے جی ساڑھے ورگے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ صحابہ کا ادب احترام تھا کہ حضور نے تو انہیں اپنا بھائی فرمایا ہے، لیکن کسی صحابی نے حضور کو اپنا بھائی نہیں فرمایا. تو یہ کتنی فضیلتیں ہو گئیں جو مشترک ہیں؟ 2. بولی کتنی ہو گئیں؟ 2. تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو بھی چوما کرتے تھے، بڑی فضیلت ہے ان کی. علی المرتضیٰ کی پیشانی کو حضور نے بوسہ دیا، بڑی فضیلت ہے. جن لبوں سے رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کی پیشانی کے بوسے لیے ہیں، انہی لبوں سے حضور نے عثمان غنی کی پیشانی کے بھی بوسے لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک چیز تو بیان کی جائے اور دوسری نہ کی جائے. تو اگر یہ فضیلت حسنین کریمین کو علی المرتضیٰ کو حاصل ہے کہ رسول اللہ نے ان کی پیشانی کو چوما ہے، تو اے عثمان تیری عظمت کے بھی قربان کہ رسول اللہ نے تیری پیشانی کو بھی چوما ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیاز النظرہ میں طویل حدیث پاک ایک دفعہ پہلے بھی میں نے پڑھی تھی. حضور تشریف فرما ہے منبر پہ، جب کچھ لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی اور صحابہ کو برا بھلا کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگوا کے آپ نے جو ہے وہ صحابہ صدیق اکبر کو پہلے بلایا، انہیں سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا. پھر حضرت عمر پاک کو بلایا، انہیں سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا. پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا، سینے سے لگایا، بوسہ بھی لیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور اسی طرح جو ہے وہ پیشانی کو چوما اور سینے سے لگایا، بوسہ دیا. تو اگر رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کو چوما ہے تو عثمان غنی کو بھی چوما ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ اگر جامع حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی، مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی. بنی اسرائیل کا وہ شخص 200 سال تک نافرمانیاں کرنے والا، جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا، کوئی جنازہ نہیں، کوئی کفن دفن نہیں ہے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ، جاؤ میرا بندہ، جا کر اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور نماز جنازہ ادا کرو. یا اللہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ بڑا گناہ گار ہے. رب نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں وہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. یا اللہ 200 سال نافرمانی کرنے والا بھی تیرا ہے. فرمایا ہاں آپ نے سارا کچھ کیا، غسل کفن دفن. یا اللہ یہ تو بتا کہ سارے کہتے ہیں بنی اسرائیل والے 200 سال تک نافرمانیاں کرنے والا ہے، تجھے اس پہ اتنا کیوں پیار آیا؟ اللہ نے فرمایا فلما نشر التوراۃ فنظر الى اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقبلہ وبین عینیہ. فرمایا کہ یہ جب تورات کو کھولتا تھا اور تورات میں لکھا ہوا میرے محبوب کا نام اسے جب نظر آتا تھا، فنظر اسم محمد، جب اسم محمد پہ اس کی نظر پڑتی تھی یہ اسے چومتا بھی تھا، چوم کر پیشانی پہ بھی لگاتا تھا، بوسے بھی دیتا تھا، پیشانی پہ بھی لگاتا تھا. اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کے 200 سالوں کو گناہوں کو معاف فرما دیا ہے میں نے. 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت بھی دی ہے، جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیے جو اس میں محمد کو چومے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں 70 حوریں بھی مل جاتی ہیں.
تو یہ اس میں محمد کو چومنے کی برکت ہے. جو اس میں محمد کو چومے اس کا یہ مقام ہے. تو جسے محمد الرسول اللہ خود چومے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس حسن و حسین کو، علی کو، صدیق کو، فاروق کو، جس عثمان غنی کو رسول اللہ خود چومے، ان کا کیا مرتبہ مقام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری اور صحابہ نبی کی جنتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آئیے اس کے بعد چوتھی فضیلت. چوتھی فضیلت حضور نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور اسی زبان رسالت سے بیان ہی یہی جملہ حضور نے عثمان غنی کے لیے فرمایا. یا عثمان انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے عثمان دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی ہے. اور آخری پنجتن پاک کی نسبت سے 5 باتیں بیان کر رہا تھا. آخری بات حضور نے بڑی مشہور حدیث پاک حضور نے فرمایا یا علی اے علی، علی جو منی وانا منہ. سبحان اللہ. علی مجھ سے ہے میں علی سے. بولیے علی مجھ سے ہے میں علی مجھ سے ہے میں سے علی سے ہوں. بولیے نا علی مجھ سے ہے میں علی سے علی سے ہوں. زبان رسالت سے یہ جملہ علی پاک کے لیے نکلا ہے. اسی زبان رسالت سے یہی جملہ عثمان غنی کے لیے بھی ادا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا یا عثمان وانا من عثمان عثمان منی. عثمان مجھ سے ہے میں عثمان سے. سبحان اللہ. تو اگر یہ بات فضیلت کا باعث ہے اور یقیناً ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. قربان جائے کیا کہنے حضور جنہیں اپنے سے فرما رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے فرما رہے ہیں. رسول اللہ نے یہی بات عثمان غنی کے لیے فرمائی ہے. عثمان منی وانا من عثمان. میں عثمان مجھ سے ہے میں عثمان سے ہوں. کیا فرمایا عثمان مجھ سے ہے میں عثمان سے ہوں. تو یہ 5 فضیلتیں جو مشترکہ سی یہاں پہ مکمل ہوں.